تصوف کے بارے میں یہ سوال تحریر فرمایا ہے کہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگوں میں کیا تعلیم تھی کہ وہ اپنے ہمسایوں کا اور دیگر لوگوں کا خیال کرتے تھے۔ بہت سیدھی سی بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھا گیا تھا کہ یسألونک ماذا ینفقون، یہ آپ سے سوال کرتے ہیں کہ ہم اللہ کی راہ میں کتنا خرچ کریں، تو اللہ نے خود جواب دیا اور اللہ نے فرمایا کہ آپ ان کے سوال میں یہ جواب دیجئے کہ قل العفو، انہیں کہیے کہ ضروریات زندگی سے زیادہ سب خرچ کرو، سب اللہ کا مال، ضروریات زندگی کے علاوہ سب خرچ کر دینا چاہیے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اسی پر عمل کرتے تھے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے متعلق ان کی سوانح میں آتا ہے کہ اپنے زمانے کے حساب سے کہتے تھے کہ میرا خیال ہے کہ 4000 درہم اگر کسی آدمی کو سالانہ مل جائیں تو یہ اس کی ضروریات زندگی کے لیے کافی ہیں، اور اس سے جو زیادہ ہے وہ باقی لوگوں میں تقسیم کر دینا چاہیے۔ لیکن اتنا بڑا جو اعلان تھا کہ 4000 تمہارے لیے کافی ہیں اور باقی خرچ کر دو، اس کے پیچھے جو پالیسی تھی اکانومی کی وہ بھی بہت بڑی چیز تھی۔ وہ اکانومی کی پالیسی ہی تھی کہ آپ نے روپے کی قدر میں اضافہ فرمایا تھا، اور وہ اضافہ وہ تھا جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کم کیا تھا، اور روپے کی ویلیو کو کم کرنے سے معیشت پہ جو اثرات مرتب ہوتے ہیں، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے پہلے ہی سے بندوبست کر لیا تھا کہ مجھے ملک میں کیا کرنا ہے۔ یہ کوئی بچوں کی باتیں نہیں تھیں، اکانومی بالکل اسی طرح اسلام میں بھی اہمیت کی رہی جس طرح آج ویسٹ میں ہے۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ جو قحط اب پیش آ رہا ہے، اگر مجھے اس کا اندازہ پہلے سے ہوتا کہ امسال بارشیں نہیں ہوں گی تو میں دولت مندوں کے سرمائے کو ضبط کر لیتا اور اس کو غریبوں میں تقسیم کرنے کے لیے رکھ دیتا۔ اور پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے جب قحط دیکھا کہ بڑھ گیا ہے تو منبر پہ تشریف فرما ہوئے اور فرمایا کہ یہ طلحہ اور عبد الرحمن، انہیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اگر یہ قحط دور نہ ہوا اور بارشیں نہ برسیں تو میں جبراً ان کا مال لے کے غریبوں میں تقسیم کر دوں گا۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا یہ جو کہ 4000، تو اس سے پہلے وہ اس کو کرنسی کی جو ویلیو تھی اسے بڑھا چکے تھے۔ ایک یہ انہوں نے قدم اٹھایا تھا، اور دوسرے امیر المومنین سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اپنے دور میں بہت بڑا قدم معیشت کے لیے یہ اٹھایا کہ انہوں نے ہر جگہ کی چیزیں مقرر کر دیں اور سخت نگران بھی جاری کیے کہ اس سے کمتی بڑھتی کچھ نہیں ہوگی، اور وہ اپنی معیشت کو ٹھیک حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے فیصلے کے مطابق لے آئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مساوات کو چھوڑ کے اور اصول اپنا لیا تھا ترجیحات کا۔ پھر سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی زندگی کے آخری سالوں میں کہا کہ ابوبکر ٹھیک کرتے تھے، مجھے اللہ نے زندگی دی تو میں مساوات کے اصول پہ عمل کروں گا، لیکن زندگی نہیں ہوئی۔ پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آ گئے تھے مساوات پہ، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ اس پہ قائم رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے جو اپنی خلافت کی پالیسی کو جب ڈکلیئر کیا تو بہت مختصر مگر کمال کی تھی۔ مثلا ایک جملہ اس کا یہ ہے کہ انہوں نے کہا لوگو خدا کی قسم ہے مجھے، میں اپنے پورے دور حکومت میں جس گرہ کو عمر نے باندھ دیا کھولوں گا نہیں، اور جسے کھول دیا اسے باندھوں گا نہیں۔
سیدھی سی بات، لوگوں کو پتہ چل گیا کہ سیدنا علی سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے پیچھے چلیں گے۔ اس لیے انہوں نے 2-3 فیصلے اپنی طرف سے فرمائے، جن میں شام سے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو ہٹا دینا، اور وہ بھی خود نہیں کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری تقریر میں فرمایا تھا کہ مجھ سے یہ تسامح ہو گیا، مجھے چاہیے تھا کہ میں معاویہ رضی اللہ عنہ کو نہ رہنے دوں شام پہ، مگر یہ سیاسی طور پہ یہ میری مسامحت تھی۔ تو یہ لمبا موضوع ہے، لیکن اسی کا اثر تھا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ ساری زندگی زکوٰۃ فرض ہوئی، نہ قربانی فرض ہوئی، کبھی بھی نہیں۔ غالباً سیدنا علی رضی اللہ عنہ نہ قربانی فرض ہوئی نہ زکوٰۃ فرض۔ خلفائے راشدین میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو چھوڑ کے باقی کس پہ فرض ہوئی؟ بہت مشکل ہے۔ اسی کا اثر تھا کہ یہ تابعی ہیں، اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ۔ اب صوفیہ کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک یہ جملہ کافی ہے کہ اویس قرنی رحمۃ اللہ علیہ رات کو اپنے گھر آنے والی ساری چیزوں کو دیکھ کے پھر تقسیم کر دیتے تھے، اور پھر کہتے تھے کہ اللہم من مات جوعاً، اللہ اس وقت اس شہر میں کوئی بھوک کی وجہ سے مر جائے، فلا تؤاخذنی بہ، اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے۔ اور اس شہر میں وَمَن مَّاتَ عُرْيًا، اللہ کوئی کپڑے نہ ہونے کی وجہ سے سردی سے مر جائے، ٹھٹھر کے مر جائے، اے پروردگار فلا تؤاخذنی بہ، اللہ مجھ سے اس کا حساب نہ لے۔ یہ خلق خدا کے ساتھ صوفیہ کا تعلق تھا، حالانکہ وہ امیر المومنین نہیں تھے، حکمران نہیں تھے، کچھ بھی تو نہیں تھے، اپنی ذات کے متعلق کہتے کہ اللہ کوئی چیز میرے گھر میں رہ جائے اور پبلک تک نہ پہنچ سکے اور اس وجہ سے اس کی موت آ جائے تو اللہ مجھے ملامت نہ فرما، یہ چیز۔ دنیا کے اسباب کے ساتھ تو برکت کیا ہے؟ اگر دنیا اسباب کے ساتھ ہے تو برکت کیا ہے؟ کیا برکت کا تعلق بھی محنت سے؟ محنت سے بھی ہے بھئی، اور اسباب کے ساتھ بھی ہے۔ اسباب میں اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے، بڑھا دیتا ہے۔ اسباب میں جو پیسہ اس کا کہیں غلط چیز میں ضائع ہو جانا تھا، اللہ اس چیز کو روک دیتا ہے۔ ہمیں تو اور آپ کو تو پتہ نہیں چلتا، لیکن عین ممکن ہے کوئی مقدمہ ہو جاتا، عین ممکن ہے کوئی بیماری چمٹ جاتی، تو جو اس میں خرچ ہونا تھا اللہ نے اسے بچا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس مال کو کسی اچھی جگہ پہ، اب کھانا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم چاہو کہ کھانے میں برکت ہو جائے تو کھانے سے پہلے بھی ہاتھ دھو لو اور کھانے کے بعد بھی ہاتھ دھو لو۔ اب اس کی برکت کیا ہے کہ وہ کھانا جسم کو لگ جائے گا۔ اس کی برکت کیا ہے کہ کھانے میں جو فضول چیزیں ہیں وہ جسم سے نکل جائیں۔ اس کی برکت یہ ہے کہ مسلسل یہ عمل اگر جاری رہے گا ہاتھ دھونے کا کھانے سے پہلے اور بعد، تو اللہ نے نصیب کیا تو صحت کے ساتھ زندگی لمبی ہو جائے گی، اس لیے کہ زندگی اسباب کے ساتھ ہے نا۔ کبھی آپ سوچیں، انگریزوں کی عمریں 100 سال تک، 80 سال 90 سال کی بوڑھیاں ایسے بھاگتی پھرتی، ہمارے یہاں 50-60 سال کی بھی اماں ہو جاتی۔ کتنا فرق پڑ جاتا ہے صاف پانی سے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے سانس لینے والی ہوا کے لیے، کتنا فرق پڑ جاتا ہے پیور ڈائٹ میں اور جو خوراک ٹھیک نہیں ہوتی۔ یہ اللہ نے ہمارے لیے ہی لکھا ہے کہ ہم 50-60 سال میں مر جائیں۔ یہ سب اسباب میں اللہ برکت دیتا ہے جب لوگ خدا کے قانون کی پابندی کرتے ہیں۔ اصل میں عدل جو ہے نا، اس کا بڑا گہرا تعلق ہے دو چیزوں سے۔ جن ممالک میں عدل قائم ہوتا ہے ان کی معیشت ٹھیک رہتی ہے، اور جن ممالک میں عدل قائم ہوتا ہے، انصاف، وہاں لوگوں کی عمریں بھی بڑھ جاتی۔ تو اللہ اسباب میں بھی برکت دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ محنت میں بھی برکت دیتا ہے کہ تھوڑی محنت پہ خدا زیادہ کرتے، قبول فرما لے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہا کہ فمنن، احسان کر اپنی رعایا پہ،
اور ان کو رزق میں سہولت دے، اور اگر تو نہ بھی دے تو بھی تمہارا کیس ایکسیپشن ہے، میرے ذمہ رہی۔ او امسک، رزق کو روک لے، بغیر حساب، ہم تمہیں اتنا دیں گے کہ حساب ہی کچھ نہیں۔ تو یہی چیزیں ہوتی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی تھیں کہ ہمارے گھر میں ایک برتن تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ بس اس سے نکالتی رہو اور کھاتی رہو۔ کھجوریں تھیں بہت زیادہ، وہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی، تو میں نے ایک مرتبہ تول کروا لیا، میں نے کہا تولو تو اس میں کتنی ہیں، بس اس کے بعد وہ برکت اٹھ گئی، پھر وہ ختم ہو گئی چند دنوں۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں اور اس کا تعلق عالم غیب سے ہے۔ I see my wife is not supporting me to raise our daughter righteously and Islamic. Should I stop having more kids so I can focus on only one with more attention? جہاں تک اولاد کے زیادہ ہونے کا تعلق ہے، اس فتوے پہ عمل کرنا چاہیے جو فتاوی عالمگیری میں آیا، اور فتاوی عالمگیری میں باب الکراہیہ کے آخر پہ انہوں نے جا کر یہ فصل قائم کی ہے کہ ہمارے زمانے میں بس اتنی اولاد ہونی چاہیے جس کی تربیت کر سکے، اور لکھا ہے کہ معاشرے کے فساد کی وجہ سے اور معاشرے کی خرابی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ اولاد زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ یہ کب لکھ رہے تھے؟ 1670-80 میں، اور 1700، 1800، 1900 اور 2000 اور 2023، یہ 300-400 سال پہلے فقہا نے فتویٰ دیا تھا۔ اس پہ کئی بار بات ہو چکی۔ حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے متعلق ہم سنتے آ رہے ہیں کہ وہ مسلمان ہو گئے تھے۔ کچھ دن پہلے ایک صاحب نے بیان کیا کہ نجاشی مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ ان میں سے کون سی بات صحیح ہے؟ جواب کر۔ اسہمہ نام تھا ان کا، الف صاد ہ میم، الف صاد ہا میم، اور جو تے آخر پہ آتی، اسہمۃ النجاشی، یہ نام تھا ان کا، اسہمۃ النجاشی۔ جیم جو ہے اس پہ شد ہے، نجاشی ہے۔ یہ اردو بھی عجیب و غریب پڑھاتے ہیں، خود ہی نہیں آتی ہوتی بیچاروں کو، تو بچوں کا کیا ہے؟ نجاشی نبی۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہی پڑھتے ہیں نا، ایسے نہیں ہے۔ السلام علیکہ ایھا النبی، یہاں پہ شد ہے نا، نجاشی نہیں ہے، نجاشی، نجاشی، جیم پہ شد ہے، لکھنی بھی چاہیے۔ اس لیے جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے، حبشہ کے جو پہلے بادشاہ تھے اسہمۃ النجاشی، ان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی تھی اسلام کی، اور انہوں نے خط بھی لکھا تھا حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں آپ پہ ایمان لایا۔ ان کا انتقال ہوا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ جنازہ پڑھا ہے، 2 آدمیوں کا، ایک ان کا اور ایک معاویہ ابن معاویہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھا ہے۔ 2 جنازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پہ پڑھے ہیں، اور نجاشی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ تو اس لیے پڑھا ہے کہ وہ اسلام قبول کر لیا تھا اور ان کی زمین میں کوئی ان کا نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اور معاویہ بن معاویہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ اللہ کے رسول، میں ہر رکعت میں ایک سورت پڑھتا ہوں قرآن کریم کی جیسے ہے ترتیب، اور اس کے ساتھ ایک مرتبہ قل ھو اللہ بھی پڑھتا ہوں، یہ سورت مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، پڑھتے رہو۔ تو ان کا جب انتقال ہوا تو جبریل امین نے کہا کہ اسے اس صورت سے بہت محبت تھی۔ آپ نے فرمایا ہاں، تو انہوں نے کہا آپ باہر آئیے، تشریف لائیے، اور مدینہ منورہ میں اس کا انتقال ہو گیا۔ آپ اس وقت تبوک میں تھے، اور اس کا جنازہ پڑھا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں خیمے سے جو نکلا ہوں تو مشرق اور مغرب، کیا پہاڑ اور کیا زمین، ہر طرف فرشتے صفیں بنا کر کھڑے تھے کہ میں اس کا جنازہ پڑھا دوں۔ یہ ان کی خصوصیت تھی۔
اسی یہ 2 جنازے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غائبانہ پڑھائے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ کافی ہے کہ انہوں نے جنازہ پڑھا دیا۔ ہمارے نزدیک چونکہ معمول نہیں تھا اس لیے غائبانہ جنازہ نہیں، اسی لیے پرانے لوگ جو دعا سکھاتے تھے نا نیت، وہ کہتے تھے کہ دعا واسطے حاضر میت کے، یعنی میت حاضر ہے غائب نہیں ہے۔ تو اسمت النجاشی نے لکھا تھا، اور اسمت النجاشی کی قبول اسلام کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھا دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرا خط بھی لکھا تھا ان کے بیٹے کو، لیکن وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ تو اس لیے 2 نجاشی تھے، جو پہلے تھے اسحمت النجاشی، ان کے دور میں صحابہ رضی اللہ عنہ ہجرت کی، انہوں نے ان کی مدد کی، اپنے ملک میں ٹھکانہ دیا وغیرہ وغیرہ۔ اور آپ نے ایک جملہ فرمایا تھا، آپ نے فرمایا تھا حبشہ چلے جاؤ، میں تمہیں ہجرت کی اجازت دیتا ہوں، میں نے سنا ہے کہ وہاں کا بادشاہ عدل کرتا ہے۔ بس اس لیے جس ملک میں عدل قائم نہیں ہوگا وہاں خدا کی لعنت پڑے گی، خدا کی لعنت پڑے گی تو زندگی میں برکت اٹھ جائے گی اور رزق میں برکت اٹھ جائے گی۔ اس سے جس معاشرے میں بھی ظلم ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بادشاہ کا ظلم بٹیر کو اپنے گھونسلے میں مار دیتا ہے۔ یہ ظلم کوئی چھوٹی سی چیز نہیں ہے، بادشاہ کا ظلم بٹیر کو موت دے دیتا ہے، اتنی سی بٹیر ہوتی ہے، مشکات شریف وغیرہ میں روایت کی آتی ہے۔ اس لیے جب تک سوسائٹی عدل نہیں کرتی ان کے رزق میں بھی بے برکتی رہے گی، وہی رزق موت کا سبب بن جائے گا، اور ان کے زندگی میں بھی برکت باقی نہیں رہتی۔ تو یہ جو دوسرے تھے نجاشی جو ہے نا، اصل میں نام کسریٰ تھا، قیصر تھا، شاہ تھا، اسی طرح یہ بھی نجاشی، حبشہ کے لوگ اپنے بادشاہ کو نجاشی کہتے تھے، تو یہ بھی تھا۔ تو اسحمہ کے بعد جب ان کا بیٹا آیا تو اس نے اسلام کو قبول نہیں کیا، تو اس لیے جب اسلام کو قبول نہیں کیا تو ان کے جنازے کے متعلق تھا بھی نہیں کچھ۔ یہ آپ کو مل جائے گی امام بخاری رحمۃ اللہ کتاب المغازی جو باندھی ہے، کتاب المغازی کے آخر پہ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ اس کی تشریح کیا ہے، مسلم میں بھی یہ چیز آئی ہے، لیکن اصل حوالہ اس کا ہے فتح الباری کا۔ یہ کہا گیا تھا کہ جن لوگوں کو اسلام کی زبان میں نہیں پیش ہوا وہ لوگ جہنم میں نہیں جائیں گے۔ اگر مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ فرمایا کہ ایسے لوگوں سے صرف توحید کا سوال ہوگا، اور ان لوگوں میں زمانہ فطرت والے بھی شامل ہیں۔ دانیال صاحب نے سوال پوچھا ہے، دونوں ٹھیک کہتے ہیں، جس سعید کا آپ نے سنا ہے وہ مسلک بھی ٹھیک ہے، اور جن مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو آپ نے سنا ہے وہ بھی ٹھیک ہے۔ اصل مسئلہ علم کلام کا ہے، اور علم کلام میں ماتریدی جو ہیں، ماتریدی علم کلام کے ماہرین یہ کہتے ہیں کہ اگر کسی انسان تک دین کا پیغام اس کی اپنی زبان میں نہیں پہنچا تو اس کا کیا انجام ہوگا۔ مثلا چائنا ہے، آسٹریلیا ہے، ہزاروں قبائل دنیا میں، ابھی سینکڑوں قبائل اور ہزاروں افراد ہیں جن تک اسلام نہیں پہنچا ان کی اصل زبان میں۔ ہمارے شاہ اللہ ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب ہیں رحمہ اللہ، ان سب لوگوں نے اس پہ بحث کی ہے۔ اب آسٹریلیا میں ایک لڑکی ہے 13-14 سال کی عمر میں مر گئی، بالغہ تھی، اب کون کہے گا کہ جہنم میں جائے گی؟ کیوں بھئی؟ دین ہی نہیں پہنچا۔ چائنا میں ہزاروں لوگ مر گئے، دین ہی نہیں پہنچا۔ اسی پہ آ کے تو ملحد پھنساتے ہیں، کہتے ہیں وہ بھی جہنم میں جائے گی، وہ بیچارہ کہتا ہے ہاں جی کافر تھی جہنم میں، وہ کہتا ہے یار خدا کے یہاں کیا انصاف ہے، اس نے کیا، یہاں بچے پہنچ کے پھنس جاتے ہیں۔ علم کلام میں ماتریدی حضرات کا یہ صحیح ترین موقف ہے جو مفتی سعید صاحب پالنپوری رحمہ اللہ نے بیان کیا، بہت بہت قابل آدمی، بہت زیادہ علم اللہ نے انہیں دیا تھا۔ مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ کے بعض فتاوی ہیں جن میں تفرد بھی ہے، لیکن ہم دلی گئے تو خود تشریف لائے ملنے کے لیے، فون پہ بات ہوئی تو فرمایا میں کل آ جاؤں گا تم سے ملنے۔ بہت مہربانی کی، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت میں بلند فرمائے۔ وہ صحیح ماتریدی مسلک ہے ٹھیٹ،
ماتریدی کہتے ہیں کہ اس تک پیغام نہیں پہنچا دین کا، بالکل ٹھیک ہو گیا، لیکن اسے کم سے کم اتنا جاننا چاہیے تھا کہ اس کائنات میں کوئی نہ کوئی ہے، اللہ ہے، بس توحید کا قائل ہونا چاہیے تھا، خدا کو ماننے والا ہونا چاہیے تھا۔ اگر خدا کو بھی نہیں مانتا تو پھر تو جائے گا۔ خدا کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ اس کائنات پہ غور کرتا کہ اللہ یہ سب کچھ کیسے چل رہا ہے، یہ کون ہستی، بس اس ہستی کا قائل تھا نا، جنتی ہوا۔ یہی ماتریدیوں کا مسلک ہے، حنفیوں کا۔ جو ہم نے آپ سے عرض کیا ہے یہ مسلک ہے اشعریوں کا، اور ہم نے ماتریدیوں سے اشعریوں کی طرف دو مسائل ہیں جن میں رجوع کیا ہے۔ اشاعرہ، ہمارے زمانے میں فتویٰ اس بات پہ ہونا چاہیے کہ اللہ کا ہونا نہ ہونا، یہ بھی اشاعرہ کہتے ہیں اس تک کوئی بات پہنچے گی تو تب نا، اگر پہنچی نہیں ہے کوئی بات تو اللہ کے ماننے کا پابند اسے نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کہتا ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّىٰ نَبْعَثَ رَسُولًا، ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ بھیجے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ، اور ہم نے ہر جگہ اپنے رسول انبیاء علیہ السلام بھیجے۔ تو اشاعرہ کہتے ہیں کہ وہ اللہ کا قائل ہو نہ ہو، اگر رسالت کا پیغام نہیں پہنچا تو جہنم میں نہیں جائے گا، بس اتنی بات ہے۔ باقی حقوق العباد میں جہنم میں خدا ڈالے وہ اس کی مرضی، لیکن اس سے نہ ہم کافر کہیں گے نہ یہ کہیں گے۔ کافر ایک لغوی ہے نا، ایک کافر شرعی ہے، ہم اسے شرعاً کافر بھی نہیں کہہ سکتے، پیغام جو نہیں پہنچا۔ اور اشاعرہ کے اس مسلک کی طرف رجوع میں حضرت مجدد الفسانی سرہندی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رجوع فرمایا۔ ماتریدی ٹھیٹھ اور پکے ہونے کے باوجود اپنے مکتوبات میں کہتے ہیں کہ یا لیتنا شعری، کاش مجھے پتہ چلتا یہ ماتریدیوں نے اتنا بڑا فتویٰ دے کیسے دیا۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں، شاہ عبدالعزیز صاحب رحمۃ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ اس لیے ہم سے بھی کوئی پوچھتا ہے یا بات کرنی پڑتی ہے تو ہم اشاعرہ کو زیادہ حق کے قریب اس زمانے میں سمجھتے ہیں، باقی دونوں میں سے کچھ بھی مانو، کوئی ایسی بات نہیں۔ ایک عام مسلمان علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے خطبات تجدید فکریات اسلام پڑھ سکتا ہے، اس میں گمراہی کا تو خدشہ نہیں پڑھنے چاہیے، قریب بھی نہیں جانا چاہیے۔ ان میں سے بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس زمانے میں اس لیول کے لوگ ہی نہیں رہے جو اسے پڑھ کے ہضم کر سکیں۔ ایسے لوگ اس زمانے میں رہے ہی نہیں جو علامہ اقبال کی بال جبریل اور بانگ درا کو پڑھ سکیں، سمجھ سکیں، وہ لوگ ہی نہیں رہے۔ تو یہ جو ان کی کتاب ہے اسلامک تھاٹس پہ، وہ اس سے بھی اونچی درجے کی بات ہے۔ کسی موقع پہ جا کر تصوف میں ان کی باتیں کھپ جاتی ہیں، لیکن عام انسان کے لیے وہ زہر سے کم نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ علامہ اقبال نے کس چیز کی دعوت دی تھی اور وہ کہاں تک پہنچتی ہے۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کا نام منہاج السنہ تھا بھی، جو انہوں نے رد میں لکھی تھی۔ قرآن کریم میں یہ بات آئی ہے کہ لؤلؤ والمرجان، اور ہمارے مولوی صاحب نے بیان کیا ہے کہ لؤلؤ والمرجان سے مراد سیدنا حسن اور حسین رضی اللہ عنہما تھے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ رحمان میں اس کا ذکر فرمایا۔ اچھا بھی آئندہ سے یہ ذرا سی بات تفصیلی ہے، آئندہ سے۔ نفس، روح اور انسان ایک ہی چیز کا نام ہے، تینوں چیزیں مختلف ہیں۔ نفس انسانی اندر کی خواہش ہے، اور یہ جو انسان ہے یہ مادہ مرکب ہے، مادیت سے اور عالم امر سے، اس پہ بات ہو چکی۔ اور نفس کا ایک ٹھکانہ ہے۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ انسان میں جو نفس ہے وہ یہ جو ہڈی ہے نا، دونوں پسلیاں جہاں کے جڑتی ہیں، سٹرنم، وہ کہتے ہیں کہ اس کی جڑ میں نفس کا یہ مقام ہے۔ جیسے نقشبندیہ کے مشائخ رحمہم اللہ وہ مختلف لطیفوں کے مختلف جگہ ذکر کرتے ہیں، صوفیہ کہتے ہیں کہ نفس اس جگہ پر ہوتا ہے اور پھر اس کی کاروائیاں ہوتی ہیں۔
اور روح تو روح ہے، وہ بالکل عالم امر ہے اور مادیت سے پاک ہے۔ اور عالم امر جو ہے، روح جہاں ہوتی ہے، یہ ٹائم اینڈ سپیس سے اوپر ہوتی ہے۔ عالم امر میں نہ زمانہ چلتا ہے، عالم امر میں نہ فنا چلتی ہے، نہ مادی فنا بھی نہیں چلتی، ٹائم بھی نہیں چلتا، سپیس بھی نہیں ہوتی۔ وہ عالم امر چیز ہی کچھ اور ہے۔ اس عالم امر کا بڑا معمولی سا نمونہ آپ کا خواب ہے۔ ایسے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا ہے 1500 سال پہلے کی ایک ہستی علیہ الصلوۃ والسلام، نہ کوئی زمانہ ہے اور نہ کوئی مادیت ہے۔ دادا کو دیکھتا ہے، حتیٰ کہ ان لوگوں کو دیکھتا ہے جن کو اس نے دیکھا بھی نہیں ہوتا، اور بسا اوقات اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت دی جاتی ہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ۔ اب وہ جانتا بھی نہیں، نام بھی نہیں سنا کہ ہے کون۔ پھر کہیں سے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا مجھے فلاں جگہ بھیجا گیا ہے۔ تو یہ سب چیزیں عالم امر سے تعلق رکھتی ہیں۔ وطر ادا کرنے کا درست طریقہ کیا ہے؟ وہی جو ہم لوگ مسلمان سارے پڑھتے ہیں، اور کیا ہے؟ تشہد پڑھنا چاہیے کہ نہیں 2 مرتبہ، 2 رکعتوں کے بعد بیٹھ کے، اور پھر اس کے بعد تیسری رکعت پوری کر کے دعائے قنوت سمیت، پھر اس کے بعد۔ خروج عن الخلاف کیا ہے؟ خروج عن الخلاف کا مطلب یہ ہے کہ جس مسئلے میں چاروں ائمہ مجتہدین، کبھی کبھی فقہ جعفریہ 5 اور کبھی کبھی اہل ظاہر 6، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ، یہ حضرات ابن حزم اور یہ جتنے 5-6 ہیں، ان کا جس مسئلے میں اختلاف ہو جائے، آدمی اس اختلاف سے باہر نکل جائے۔ مثلاً ڈاکٹر نے پرک کیا اور وہ کہتا ہے کہ 1 ڈراپ خون کا چاہیے۔ وہ خون کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کے بعد ٹیشو پیپر رکھ دیتا ہے، ہر جگہ ہی آپ نے دیکھا سنا ہوگا۔ اب وہ خون رستا ہے، بہہ جاتا ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اتنا موٹا ڈراپ بن گیا یا خون بہہ گیا تو وضو ٹوٹ گیا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ حنبلیوں میں سے بعض فقہاء اس سے قائل ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں ٹوٹتا۔ اب خروج عن الخلاف یہ ہے کہ جہاں کوئی کہتا ہے کہ وضو نہیں رہا اور جہاں کہتا ہے رہا، وہ ان دونوں کو چھوڑ کے آرام سے وضو کر لیتا ہے کہ کسی کا بھی اختلاف نہ رہے، بہتر ہے میں پڑھ۔ حضرت مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میرے جنازے میں فاتحہ پڑھنا، اور فرمایا کچھ لوگ کہتے ہیں فاتحہ پڑھو، کچھ کہتے ہیں نہ پڑھو۔ میں یہاں خروج عن الخلاف چاہتا ہوں کہ یعنی کوئی چاہتا ہے، کوئی نہیں چاہتا، کوئی کہتا ہے ٹھیک ہے، کوئی کہتا ہے نہیں ہے، اس سے ہٹو اور 1 مرتبہ فاتحہ پڑھ دو، بس ٹھیک ہو جائے گا۔ عورتوں کا مسجد میں نماز سے متعلق ہے کہ حرمین شریفین میں عورت کی نماز حرم کی بجائے اپنے ہوٹل میں پڑھ لیں۔ بالکل ہوٹل میں پڑھنی چاہیے، وہ حرم سے زیادہ بہتر ہے۔ مکہ مکرمہ میں صرف طواف کے لیے حاضری ہونی چاہیے اور مدینہ منورہ میں سلام پیش کرنے کے لیے۔ احرام سے قبل خوشبو لگانا سنت ہے، بالکل۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو ام المومنین سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے خوشبو لگائی تھی، اور وہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کی مانگ میں خوشبو لگائی، اور جیسے میں ابھی بھی دیکھ رہی ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال کیسے چمک رہے تھے۔ عمرے کا احرام باندھ کر نیت سے پہلے بالوں میں کنگھی بالکل کی جا سکتی ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کی نیت نہیں کی تھی، اور اس سے پہلے جتنے بھی آپ کے سر کے بال تھے آپ نے انہیں جل لگا لی تھی۔ اس زمانے میں جو جل کی صورت ہوتی تھی تو وہ جگہ اپنی جگہ پہ جم جاتے تھے بال، سفر تھا کئی ہفتے کا، اور بغیر ٹوپی کے، بغیر سر کو ڈھانپے ہوئے، تو ریت، ہوا، مٹی سب چیزوں نے ہونا تھا نا۔ تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بال بھی بہت زیادہ تھے، تو عمرے کے احرام میں نیت کرنے سے پہلے وہ جل گویا اس زمانے کی جو تھی
گوند کی طرح کی ایک چیز تھی، اب وہ ماڈرن شیپ میں آ گئی ہے، لگا لیتے تھے تاکہ سفر میں بال نہ بکھرے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی ولایت سے متعلق جو آپ پر جو حوالہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ کے دیا گیا، یہ پچھلی مرتبہ بھی بات ہو گئی تھی۔ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ نے منہاج السنہ جو لکھی ہے اسے دیکھنا چاہیے، ہم نے وہیں سے وہ سارا پڑھ دیا تھا۔ یہ جو آیت آج کسی اور نے بھیجی ہے کہ سورہ رحمان میں اس سے مراد سیدنا حسن اور سیدنا حسین رضی اللہ عنہ ہیں، اس کا جواب بھی شیخ نے لکھا ہے، انشاءاللہ آئندہ کبھی لے آئیں گے کہ آپ کو پڑھ کے سنائیں گے کہ اہل تشیع نے جو اس کی تفسیر کی ہے، جیسے انہم مسئولون کی تفسیر تھی نا، ویسے ہی اس کی بھی تفسیر ہے، لیکن جو انہوں نے کی ہے وہ بالکل صحیح نہیں ہے۔